جن کے نقوش قدم میں بڑی چمک ہے، جن کے دل میں بڑی روشنی ہے، حضرت مولانا آفتاب عالم صاحب خیرآبادی جو ندوۃ العلماء سے جن کا تعلق ہے، ان کی شیرینی بیان اور بہترین گفتگو جب آپ سنیں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ قرآن اور حدیث کو کس قدر آسان زبان میں وہ بیان کر کے ہمارے ذہن دل کو روشن بناتے ہیں۔ یہ خوبی ہے حضرت مولانا آفتاب عالم خیرآبادی صاحب کا۔ میں بڑے ادب و احترام سے ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیے اور اپنے چاہنے والوں کو اپنی باتوں سے نوازیے۔ استقبال کیجیے حضرت مولانا آفتاب عالم خیرآبادی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ عز وجل، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے محبوب بندوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دو نسبتوں سے ایک جگہ جمع کر دیا۔ پہلی نسبت ہے تعلیمی بیداری اور دوسری نسبت ہے نعتیہ مشاعرہ۔ یہ دونوں اہم موضوع ہیں، دونوں میں اہم پیغام ہیں، اس لیے میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آج کے صدر محترم عزت مآب و عالی وقار جناب ذوالفقار احمد عرف گاما صاحب دامت برکاتہم، جن کے اندر ملی سماجی فکریں موجود ہیں، جہاں ایک طرف آپ کے اندر سماج میں کچھ کرنے کا جذبہ ہے، تو دوسری طرف آپ کے اندر اس بات کی بھی فکر ہے کہ ہمارا سماج، چاہے وہ ہندو بھائی کا بیٹا ہو یا مسلم کا بیٹا ہو، کہیں سے جاہل نہ رہے، ان پڑھ نہ رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پڑھ رہ کر، جاہل رہ کر وہ سماج کے لیے خار نہ بن جائے، کانٹا نہ بن جائے، وہ اپنے ماں باپ
آپ کی ناک کٹانے والا نہ بن جائے، وہ اپنے خاندان کے نام کو رسوا کرنے والا نہ بنے، بلکہ صدر محترم کی یہ فکر ہے، یہ سوچ ہے کہ ہمارے سماج کا، ہمارے اطراف کا ایک ایک بچہ، ایک ایک بچی، جہاں اس کو کلام اللہ پڑھنا آتا ہو، جہاں اس کو اردو دینیات سے واقفیت ہو، تو دوسری طرف اس کو ہندی پڑھنا آتا ہو، انگریزی پڑھنا آتا ہو، سائنس میں آگے ہو، سیاسی علوم میں آگے ہو، وہ ہائی اسکول میں آئے، وہ انٹر میں آئے، وہ بی اے کرے، وہ ڈاکٹر بنے، وہ انجینئر بنے، وہ پروفیسر بنے، اور آگے چل کر سماج کا ایک اچھا انسان بنے۔ میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صدر محترم کی فکر ہے، یہی فکر ہر دانشور کی ہوتی ہے، یہی فکر ہر اعلیٰ قسم کے افراد کی ہوتی ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر ہمارے سماج کا بچہ ان پڑھ رہا تو یہ اپنے گھر کے لیے ہی کانٹا نہ بنے گا، یہ میرے لیے بھی کانٹا بن جائے گا، واہ واہ سبحان اللہ، یہ میرے پڑوس کے لیے بھی کانٹا بن جائے گا۔ دنیا میں تو ہم اس کو کانٹا بن کر دیکھیں گے، لیکن قیامت کے روز میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا، میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ میرے بندے، میں نے تجھ کو طاقت دی، میں نے تجھ کو علمی صلاحیتیں دی، میں نے تجھ کو مال دیا، میں نے تجھ کو سیاسی طاقت دی، بتا تو نے میرے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ میرے وہ بندے جو غربا کے بیٹے تھے، ان کے لیے کون سا تعلیمی کام کا راستہ ہموار کیا؟ بتا میرے بندے۔ تو میرے بھائیوں، جہاں دینی مدارس کا ہونا ضروری ہے، وہیں کالجز کا ہونا ضروری ہے، جہاں مکاتب کا ہونا ضروری ہے، وہیں اسکولوں کا بھی ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیے جہاں کلام اللہ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے، کیا پیغام دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہیں سے یہ پتا چلا سب سے پہلا بول ہمارا، آپ کا، ہر مسلم سماج کے فرد کا کلام اللہ والا ہو، حدیث نبوی والا ہو، سنت نبوی والا ہو، صحابہ کی سیرت والا ہو، صحابہ کی فکر والا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے بچے لفظ بسم اللہ پڑھ رہے ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب وہ قرآن پڑھ رہے ہوں، قرآن کو سمجھنے والے بن رہے ہوں، دینی علوم سے واقفیت والے بن رہے ہوں۔ ایک کام تو یہ۔ دوسرا کام، حضرت مولانا محمد فیصل صاحب دامت برکاتہم نے کلام اللہ کی آیت پڑھی تھی، کلام اللہ کی وہ آیت پڑھی تھی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور میں نے بھی کلام اللہ کی آیت تیسویں پارے کی وہ آیتیں پڑھی ہیں جن آیتوں کا نزول سب سے پہلے ہوا، اور وہی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ اس میں بھی میں نے پڑھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، مولانا نے پڑھا، میں نے کیا پڑھا؟ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔ ذرا غور کرو، سب سے پہلے بشر، سب سے پہلے نبی، جب اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھیج رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو
دنیا کے وہ سارے نام اور چیزوں کے نام جن جن چیزوں کی ضرورتیں ہیں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا. کس نے سکھایا؟ اللہ نے. کس نے سکھایا؟ اللہ نے. وہاں اللہ نے سکھایا سب سے پہلے بشر، سب سے پہلے نبی کو. اور جب اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو دنیا میں بھیجا، جب اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کو دنیا میں بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ 5 آیتیں سب سے پہلے دے دی. کب دی؟ کب دی؟ جب دی جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا رہے تھے، جب ایک دوسرے پر لوگ ظلم کر رہے تھے، جب ایک دوسرے کو لوگ مٹانے کی کوشش میں تھے، تو اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبری دی تو اللہ نے پہلے یہ نہیں فرمایا کہ اے نبی آپ اپنی امت کو نماز کا حکم دیجئے، اے نبی آپ اپنی امت سے کہیے شراب چھوڑو، اے نبی آپ اپنی امت سے کہیے بیٹیوں کو زندہ دفنانا بند کرو. پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا. سب سے پہلے اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا پڑھو اپنے رب کے نام سے. پتہ یہ چلا جب آپ نے رب کے نام سے پڑھا ہے تو ادھر آپ نے پڑھا، ادھر جہالت کا خاتمہ ہوا. جب آپ نے رب کے نام سے پڑھا تو جہالت کا خاتمہ ہوا، اللہ کی نافرمانی کا خاتمہ ہوا. انسان بن گیا. وہ انسان جو ایک دوسرے پر ظلم کر رہا تھا، وہ انسان جو ایک دوسرے کو تباہ برباد کر رہا تھا، وہ انسان ایک دوسرے کا ہمدرد ہو گیا. وہ انسان جو کل تک اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا رہا تھا، وہ اپنی بیٹیوں کو پالنے پہ خوش ہونے لگا. میرے بھائیوں یہ ہے علمی نزاکت. میرے بھائیوں یہ ہے علمی نزاکت. پھر آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ علم الانسان ما لم يعلم. اللہ نے انسان کو وہ علم دیا جس سے وہ ناواقف تھا، جس علم سے وہ دور تھا، جس علم سے وہ دور تھا. اور بتاؤں وہ علم کیسے دیا؟ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صاف صاف فرمایا وہ علم ہم نے قلم کے ذریعے دیا ہے. قلم کے ذریعے دیا ہے وہ علم. ہم نے ایسے ہی نہیں دیا ہے، ہم نے قلم کے ذریعے دیا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا بنایا وہ قلم ہے. اور اس قلم کو حکم دیا کہ لکھو. قیامت تک آنے والی تمام چیزوں کو لکھ دیا اس قلم نے. پھر اس کے بعد اس کتاب کو اللہ نے عرش پہ روک لیا. دوسری روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے 4 چیزیں خود بنائی ہیں. نمبر 1 قلم، نبی نے فرمایا نمبر 1 قلم، نمبر 2 عرش، نمبر 3 جنت، اور نمبر 4 حضرت آدم علیہ السلام. آپ ذرا غور کیجئے کہ علم کا رشتہ کتنا گہرا ہے، علم کا رشتہ کتنا گہرا ہے. پھر یہی نہیں بلکہ اور آگے بڑھیے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کتابت کا موقع کس کو دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک روایت میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو، اور دوسری روایت میں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیا. پیارے مسلمانوں اور اللہ کے محبوب بندوں، یہ بات یاد رکھنا، جس خاندان میں، جس قوم میں، جس برادری میں، جس جگہ، جس قصبے میں علم کا بول بالا ہوگا تو یہ بات یاد رکھیے وہ خاندان بلند ہوگا.
وہ خاندان عزت والا ہوگا، وہ افراد عزت والے ہوں گے، کیونکہ علم کیا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ علم کا دار و مدار کسی ایک شخص پر نہیں ہے کہ علم وہ حاصل کر سکتا ہے کہ جو مولانا کا بیٹا ہو، علم وہ حاصل کر سکتا ہے جو ڈاکٹر کا بیٹا ہو، علم وہ حاصل کر سکتا ہے جو کسی نیتا جی کا بیٹا ہو، علم وہ حاصل کر سکتا ہے جو کسی پردھان کا بیٹا ہو۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھنا، جہاں اللہ کے 99 نام ہیں ان میں سے ایک نام العلم بھی ہے۔ دوسری بات میرے بھائیوں، جس طرح یہ دھوپ سب کے لیے نکلتی ہے، جس طرح یہ سورج سب کے لیے نکلتا ہے، جس طرح یہ ہوا سب کے لیے ہے، جس طرح یہ آگ کا استعمال سب کے لیے ہے، ایسا ہی اللہ نے علم سب کے لیے دیا ہے۔ جس طرح یہ پانی سب کے لیے ہے، ایسا ہی یہ علم سب کے لیے ہے۔ جو ڈاکٹر بننا چاہے اللہ نے اس کو موقع دے دیا ہے، جو انجینئر بننا چاہے اللہ نے اس کو موقع دے دیا ہے، جو پروفیسر بننا چاہے اللہ نے اس کو موقع دے دیا ہے، جو سیاسی رہنما بننا چاہے اللہ نے اس کو موقع دے دیا ہے، جو حافظ بننا چاہے اللہ نے اس کو موقع دے دیا ہے، جو عالم بننا چاہے اللہ نے اس کو موقع دے دیا ہے۔ میں یہاں تک بھی کہتا ہوں جو شاعر اسلام بننا چاہے اللہ نے اس کو بھی موقع دیا۔ اللہ نے سب کو موقع دے دیا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں، ہم بیدار ہو جائیں۔ ہمارے اندر بیداری نہیں آ رہی ہے، ہمارے اندر بیداری نہیں آ رہی ہے۔ آج ہم نے علم کو بالکل معمولی درجے میں رکھا ہے، آج ہم نے علم کو بالکل معمولی درجے میں رکھا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، علم کے متعلق مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی عرف علی میاں رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت بڑے مجمع میں فرمایا تھا، فرمایا دیکھو علم کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی، انسان کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی۔ اگر کسی شخص کی ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جائے، آپ بتاؤ وہ سماج میں کسی کی خدمت کر سکتا ہے؟ وہ ایک دوسرے کی مدد کر سکتا ہے؟ اگر کسی کی ریڑھ کی ہڈی خراب ہو جائے کیا وہ سیدھا چل سکتا ہے؟ کیا اس طرح جس طرح ایک ٹھیک اور صحیح سالم انسان ایک دوسرے کی مدد کر سکتا ہے، کیا یہ اس شخص کی طرح مدد کر سکتا ہے جس کی ریڑھ کی ہڈی خراب ہو؟ تو میرے بھائی یاد رکھنا، مفکر اسلام نے فرمایا علم کی مثال ایسی ہے جیسے ریڑھ کی ہڈی۔ اگر ریڑھ کی ہڈی صحیح سالم ہے تو وہ آدمی ایک دوسرے کی مدد کر سکتا ہے، ورنہ وہ لنج بیچارہ رہے گا، وہ جھکا رہے گا، اور جو جھکا ہے وہ کیا ایک دوسرے کی مدد کرے گا؟ جو جھکا ہے وہ کیسے ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار ہوگا؟ جو جھکا ہے وہ کیسے ایک دوسرے کو سماج میں آگے بڑھائے گا؟ جو جھکا ہے وہ کیسے اپنے ملک کے اندر اپنے حقوق کو لینے والا بنے گا؟ نہیں بن سکتا۔ اس لیے آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ مفکر اسلام علی میاں ندوی کی یہ بات کو یاد رکھنا کہ ریڑھ کی ہڈی کو کمزور نہ کرو۔ ریڑھ کی ہڈی اگر کمزور ہو گئی تو وہ انسان لنج ہے۔ اگر میرا بیٹا جاہل ہے تو یہ لنج ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ آگے یہ میرے لیے مصیبت بن جائے گا، آگے یہ اپنے باپ کے لیے مصیبت بن جائے گا، اور کل جب یہ بڑا ہو کر ڈاکٹروں کو دیکھے گا، انجینئر کو دیکھے گا، پروفیسر کو دیکھے گا، قاری قرآن کو دیکھے گا، عالم کو دیکھے گا، مفتی کو دیکھے گا، سیاسی رہنما کو دیکھے گا، تو یہ کہیں اپنے باپ کو کوسے گا، کہیں اپنی ماں کو کوسے گا، کہیں اپنے بھائیوں کو کوسے گا۔ اے کیا ہوا، میرا بھائی مجھے پڑھا دیتا، میری ماں مجھے پڑھا دیتی، میری بہن مجھے پڑھا دیتی۔ اس لیے اے سماج کے باشندوں سن لو میرے بھائیوں، بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ۔ علم
की रोशनी में आ जाओ, इल्म की रोशनी में आ जाओ। नबी ने फरमाया है अल इल्म नूरुन, इल्म नूर है, इल्म रोशनी है। जब तक किसी के पास रोशनी नहीं होगी वो अंधेरे में सफर कैसे तय करेगा? आप बताइए, वो अंधेरे में सफर कैसे तय करेगा? मैं आपसे कहता हूँ, एक आदमी है करोड़पति है, कहाँ जा रहा है? हज के लिए जा रहा है। कहाँ जा रहा है? हज के लिए जा रहा है। अब वो हज के 5 दिन वो समझ के नहीं जा रहा है। हज में कितने फराइज हैं वो जानकर नहीं जा रहा है। अरफात के मैदान में ठहरना फर्ज है, अब उसको बेचारे को नहीं मालूम बेचारे को। तवाफ ज़ियारत फर्ज है, अब उस बेचारे को नहीं मालूम। वो करोड़पति इंसान इल्म से अंधेरे में रहकर वो जा रहा है हज करने। सारे लोग जा रहे हैं अरफात के मैदान में। अब वो कह रहा है यार भीड़ बहुत है, हम कैसे चले जाएं? सारे लोग तवाफ ज़ियारत कर रहे हैं, 10 ज़िलहिज्जा को। वो ये कह रहा है यार भीड़ बहुत है, हम तवाफ ज़ियारत कैसे करेंगे? अरे अल्लाह तो देख ही रहा है, अल्लाह तो मुझे देख ही रहा है। तो जरा आप बताइए, क्या ये शख्स तवाफ ज़ियारत न करे, ये अरफात के मैदान में न जाए, खाली एहराम में आ जाए, तो क्या ये शख्स हाजी कहलाएगा? हज के दिन निकलने के बाद ये तवाफ ज़ियारत भी कर ले, हज के दिन निकलने के बाद मेरे प्यारे भाई ये अरफात के मैदान में 10 बार चला जाए, वहाँ 10 दिन रुक जाए, ये हाजी नहीं कहला सकता, ये हाजी नहीं कहला सकता। इसको फिर रोना पड़ेगा, अगली बार इसको फिर हज के लिए आना पड़ेगा। लेकिन सुन लो, इसको तो अभी मौका मिल रहा है कि अगली बार आकर ये हज कर ले। लेकिन अगर मेरा बेटा अनपढ़ रहा, अगर मेरी बेटी अनपढ़ रही और ये अनपढ़ी की हालत में जवान लड़की हो गई, ये लड़का जवान हो गया, तो कसम खुदाए पाक की अब इसके पास तो टाइम भी नहीं है कि ये जाके कॉलेज में पढ़े, अब इसके पास टाइम भी नहीं है कि ये जाके इंजीनियर बने, इसके पास टाइम भी नहीं है कि ये प्रोफेसर बन सके, इसके पास टाइम भी नहीं है कि ये हाफिज आलिम कारी बने, इसके पास तो टाइम नहीं है कि ये डीएम बनने की तालीम हासिल करे, इसके पास टाइम नहीं है कि ये आईएएस ऑफिसर बनने का इल्म हासिल करे, इसके पास टाइम नहीं है। बताओ ये फिर किसको कोसेगा? बताओ ये किसको जुमले सुनाएगा? इसलिए मुसलमानों सुन लो अच्छी तरह, इल्म की रोशनी में बेदार हो जाइए, बेदार हो जाइए। अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा, अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा, हमने तुमको बेटे दिए, हमने तुमको बेटियां दी, तुमने उसको क्या बनाया? तुमने उसको क्या बनाया? लड़ाकू बनाया, एक दूसरे को मारने वाला बनाया, एक दूसरे पे जुल्म करने वाला बनाया, चोर बनाया, उचक्का बनाया। अरे बता, क्या तूने मेरे बंदे को ईमान वाला बनाया? तूने पढ़ा लिखा बनाया? हो सकता है आपके जहन में ये बात आ रही हो कि मौलाना जी डॉक्टर बनाएंगे तो क्या अल्लाह खुश हो जाएगा? मौलाना जी हम अपने बेटे को इंजीनियर बनाएंगे, क्या अल्लाह खुश हो जाएगा? मौलाना जी क्या अपने बेटे को प्रोफेसर बनाएंगे, अल्लाह खुश हो जाएगा? अरे प्यारे मुसलमानों सुन लो, हाँ हाँ मेरा अल्लाह खुश होगा, मेरा अल्लाह खुश होगा। मैं आपको दलील देता हूँ, मैं आपको दलील देता हूँ। दलील ये है, देखो एक बात कुरान पाक की रोशनी से है। अल्लाह ताला ने फरमाया है हमने इंसान को वो इल्म दिया है जो इंसान जानता नहीं था। अल्लमल इंसान मा लम यालम। अल्लाह फरमा रहा है पता ये चला कि इंसान अगर डॉक्टर बनता है ये इल्म अल्लाह की तरफ से, इंसान अगर इंजीनियर बनता है ये इल्म अल्लाह की तरफ से, इंसान अगर आईएएस अफसर बनता है तो ये इल्म अल्लाह ने दिया, इंसान अगर डीएम बनता है तो ये इल्म अल्लाह ने दिया, इंसान अगर प्रोफेसर बनता है तो ये इल्म अल्लाह ने दिया। उसका ज़हन ये बोल रहा हो, उसका दिमाग ये बोल रहा हो, उसका दिल ये बोल रहा हो, तो मालूम है ऐसा डीएम भी अल्लाह को महबूब है, ऐसा इंजीनियर भी अल्लाह को महबूब है, ऐसा सियासी रहनुमा भी अल्लाह को महबूब है, ऐसा प्रोफेसर भी अल्लाह को महबूब है। मैं आपको और बात बता दूं दलील के तौर पर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान के मरने के बाद 3 चीजें जारी रहती हैं, 3 चीजें जारी रहती हैं। जब इंसान मर जाता है, इंसान मर गया,
لیکن 3 چیزیں جاری رہتی ہیں۔ نمبر ایک وہ صالح اولاد جو باپ کے مرنے کے بعد، ماں کے مرنے کے بعد اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے دعائے رحمت کر رہا ہو، دعائے مغفرت کر رہا ہو، یہ صالح اولاد۔ نمبر 2 وہ علم جو لوگوں کے لیے نافع ہو، وہ علم جو لوگوں کے لیے نافع ہو۔ اور نمبر 3 صدقہ جاریہ۔ ہم نے آپ نے مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، روڈ بنوا دیا، سامنے کہیں آڑ جھاڑ لگوا دیے، ہاں، یا ہم نے کوئی نل لگوا دیا، ہم نے کوئی کنواں کھدوا دیا، پیڑ پودے لگوا دیے، یہ سب صدقہ جاریہ میں ہے۔ ہم نے اسپتال بنوا دیا میرے بھائی، یاد رکھنا یہ سب اس میں شمار ہو جائیں گے۔ اب میرے بھائیوں سنو، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وہ علم جو لوگوں کے لیے نافع ہو۔ تو جہاں یہ عالم، فاضل، مفتی لوگوں کے لیے نافع ہوتا ہے، انسان کی روح کو زندہ کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی وحدانیت بٹھاتا ہے، اس کے دل میں نبی کی محبت بٹھاتا ہے، اس کے دل میں صحابہ کی محبت بٹھاتا ہے، اس کے دل میں ماں باپ کے حقوق کو جماتا ہے، اس کے دل میں سچ بولنے کی عظمت بٹھاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر کسی کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا تو بتاؤ یہ لوگوں کے لیے نافع ہوگا کہ نہیں؟ ایک نمازی آدمی ہے، ایک تہجد گزار آدمی ہے، اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا، اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کیا اس درد کی حالت میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ کیا اس درد کی حالت میں وہ ایک دوسرے کی مدد کر سکتا ہے؟ کیا اس درد کی حالت میں وہ روزے رکھ سکتا ہے؟ تو ایسا شخص ڈاکٹر کے پاس آتا ہے، اللہ نے ڈاکٹر کو علم دیا ہے، اس نے اس کی نبض پکڑی، آلہ لگایا اور دوا لکھی، اللہ نے اس کی دوا کے ذریعے سے اسے شفا دے دیا۔ تو بتاؤ یہ ڈاکٹر انسان کے لیے نافع بنا کہ نہیں بنا؟ بنا کہ نہیں بنا؟ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے ارے یہ تو مسلمان کی بات ہے، اگر یہ ڈاکٹر ہندو کی مدد کرے۔ ارے پیارو سنو، ہندو مسلم اسلام نے نہیں سکھایا۔ آپ دیکھو قرآن میں کیا لکھا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ لوگوں سے اچھی بات کہنا یہ انسانیت کا فرض ہے۔ نبی نے فرمایا الخلق عیال اللہ، سارے کے سارے انسان کنبے کے مانند ہیں، ایک خاندان کے مانند ہیں، وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، ندوی ہو، تبلیغی ہو، بدھسٹ دھرم کا ہو، جین دھرم کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، یہ سارے کے سارے انسان ہیں، سارے کے سارے انسان ہیں، سب ایک خاندان کے مانند ہیں، ایک کنبے کے مانند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو، آپس میں ایک دوسرے سے غضب نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے غصہ نہ ہو، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ بتاؤ نبی نے فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ دوسرے نبی نے کیا فرمایا؟ وہ علم جو لوگوں کے لیے نافع ہو، اور لوگوں میں ہندو بھائی بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، سارے لوگ ہیں۔ یہی ایک مسلم بچہ ہے وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، ایک ہندو بھائی اپنی بیماری کو لے کے آتا ہے، یہ اس کا علاج کرتا ہے، وہ خوشحال ہو جاتا ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت کرنے والا بن جاتا، وہ اپنے باپ کی خدمت کرنے والا بن جاتا، وہ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو اس نے بھی کسی انسان کے لیے نفع کا کام کیا ہے، تو یہ علم بھی اس شخص کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اس لیے پیارے مسلمانوں، میں یہ دلوں سے نکال دو کہ ڈاکٹر بنا کے کیا کریں گے، انجینئر بنا کے کیا کریں گے، نہیں۔ جہاں ہمارے خاندان میں عالم کا ہونا ضروری ہے، مفتی کا ہونا ضروری ہے، قاری کا ہونا ضروری ہے،
ایسا ہی ہمارے خاندان میں ڈاکٹر کا ہونا ضروری، انجینئر کا ہونا ضروری، پروفیسر کا ہونا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے انجینئر کی تعلیم دلا کے کیا ملے گا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب یہ پلین نہیں بنا تھا میرے بھائی، جب یہ ٹرینیں نہیں تھی میرے بھائی، جب یہ بسوں کا انتظام نہیں تھا تو سفر کتنا مشکل تھا، کتنی مصیبتوں کا سفر ہوتا تھا۔ تھوڑی دور کا سفر کئی مہینے لگ جاتے تھے، کئی مہینے لگ جاتے تھے۔ تو اللہ نے انسانوں کو علم دیا، انسانوں نے گاڑیاں تیار کی، انسانوں نے پلین تیار کیے، انسانوں نے تیز رفتار سواریاں تیار کر دی۔ تو یہ ایک دوسرے انسان کے لیے نافع ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نافع ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو یہ علم بھی اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، یہ علم بھی اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اس لیے پیارے مسلمانوں، میں آپ سے کہتا ہوں، ہندو بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ سن لو، اپنے آپ کو بلند کرو، اپنے آپ کو بلند کرو، اور ایسا بلند کرو کہ علمی میدان میں آؤ، علمی میدان میں آؤ۔ آج بہت سارے مسلمان کبھی کبھی یہ کہتے ہیں یار ہر جگہ تو عجب حال ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ کو ہر جگہ عجب حال نظر آتا ہے تو آپ اپنے بچے کو IAS افسر بنانے کی تیاری کرو، کہیں آپ کو روک نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو DM بنانے کی تیاری کرو، کوئی روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو SDM بنانے کی تیاری کرو، کوئی آپ کو نہیں روک رہا ہے۔ ہر جگہ آپ کے لیے ویلکم ہے، ہر جگہ ویلکم ہی ویلکم ہے۔ اپنے آپ کو تیار تو کرو، اپنے بچوں کو لاؤ تو خالی روتے رہو گے، خالی مگرمچھ کے آنسو گراتے رہو گے کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں۔ ارے یار اگر ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ فلاں جگہ فلاں آدمی نے غلط کام کیا ہے تو آپ یہ فیصلہ لے لو ہم انشاءاللہ اپنے بیٹے کو علم والا بنائیں گے تاکہ اس کے علم کے ذریعے سے دوسروں کو نفع پہنچے۔ ایسا بناؤ، اس رخ پر لاؤ مسلمانوں۔ کب تک روتے رہو گے؟ بہت دکھ ہوتا ہے، قسم خدا پاک کی کھا کے کہتا ہوں کہ جب امیروں کو دیکھتا ہوں ان کے بیٹے رات کے 2 بجے تک نیٹ پر لگے ہوئے ہیں، ان امیروں کے بیٹوں کو دیکھتا ہوں کہ صبح وہ 11-12 بجے اٹھتے ہیں، دکھ ہوتا ہے۔ آخر کیا فیصلہ لے لیا ہے مسلمانوں نے؟ آپ علم سے کیوں دور ہیں؟ جس کے نبی کی سب سے پہلی آیت علم کی دعوت دے رہی ہو، جس کے نبی کے سب سے پہلے پیغمبر کو اللہ نے علم سکھایا ہو، وہ نبی کی آخری امت علم سے دور رہ جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ مفکر اسلام علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت بڑے مجمع میں یہ بھی فرمایا تھا، لوگوں اگر آپ کے بیٹے کو سر میں درد ہے تو یہ وقتی بیماری ہے، آپ کے بیٹے کو بخار ہے یہ وقتی بیماری ہے، لیکن اگر آپ کا بیٹا جاہل رہا تو یہ پوری زندگی کی پوری زندگی کی بیماری ہے۔ آج بیمار معاشرہ لے کے کہاں جاؤ گے؟ کس رخ پر جاؤ گے؟ ہم اپنے کاغذ نہیں پڑھ سکتے، ہندی میں آتے ہیں کاغذ نہیں پڑھ سکتے، انگریزی میں لکھ کے آتا ہم نہیں پڑھ سکتے۔ ٹھیک ہے ہماری عمر بڑھ گئی ہے، ہم اپنے بچوں کو پڑھنے والا تو بنا لے، ہم اپنے بچوں کو علم والا تو بنا لے۔ اس لیے میں آخر میں 2-4 باتیں کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ میری زبان پکڑ لیں کہ ہم کالج میں بچوں کو بھیج دیں گے، قرآن کیسے پڑھیں گے؟ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ کالج میں بچوں کو بھیجئے، صبح یا شام 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھوائیے، اردو سکھائیے، دینیات کا علم دیجئے، لیکن ان کو کالج سے نہ کاٹیے، ان کو ڈاکٹر بننے سے نہ روکیے، ہاں مت کاٹیے، ان کو آنے دیجئے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی۔ بچوں کو اگر آپ قرآن پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ الگ سے انتظام کیجئے، کسی قاری صاحب کو لگائیے، کسی مولانا صاحب کو لگائیے، وہ آپ کے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے۔ آپ کے بچے کا دل ہے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں تو اس سے کہو میرے بیٹے میں تم کو مبارکبادی دیتا ہوں، ڈاکٹر بنو، میں IAS افسر بننا چاہتا ہوں، میرے لال بنو تاکہ اچھے انسانوں کی تم مدد کر سکو۔ ہاں یاد رکھنا ہر زمانے کی جنگیں الگ الگ ہوتی ہیں، ہر زمانے کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس زمانے کے 2 ہی حالات ہیں، اگر آپ کو قلم پکڑنا آ گیا، اگر آپ کو بولنا آ گیا، اگر آپ نے علم میں عبور پیدا کر لیا تو زمانہ آپ کا ہے، زمانہ آپ کا ہے، لوگ آپ کے ہیں، سب آپ کے ہیں، ورنہ ترستے رہو، سسکتے رہو، بلکتے رہو۔ اس لیے آئیے پیارے مسلمان بھائیوں،
اے سارے ملکی بھائیوں، آؤ ہم سب ایک فیصلہ لیں، ہم سب ایک عہد کریں کہ ہم اپنے گاؤں میں، ہم پورے اس اپنے علاقے میں، یہ گودھنا اعظم گڑھ ہی نہیں بلکہ چاروں طرف ایک فیصلہ لیں کہ کسی بچے کو جاہل رہنے نہیں دیں گے، کسی لڑکی کو ان پڑھ دیکھیں گے، اس کو کالج میں لائیں گے، مدرسوں میں لائیں گے، لاؤ اس کو علم والا بناؤ، علم والا بناؤ، یہ بھی دعوت کا کام ہے، علم والا بناؤ۔ جب یہ علم والا بنے گا تو اچھی بری چیز کی تمیز خود ہی کر لے گا، خود ہی کر لے گا، ورنہ یہ بیچارہ جوان ہو کے روئے گا، یہ تڑپے گا، سسکے گا۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو علم والا بنائیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، ہنر دیا، علم دیا۔ علم کی تعریف کیا ہے؟ علم کے لفظی معنی کیا ہے؟ دانش، ہنر، جوہر، یہ سارے علم کے معنی ہیں۔ اب دیکھو کتنے شعراء حضرات ماشاءاللہ شاعر اسلام داعی اس پر جلوہ افروز ہے۔ ہاں عزت مآب جناب راہی بستوی صاحب، جناب الطاف ضیاء صاحب، ہمارے بھائی جناب غیبی جون پوری صاحب، ناظم جلسہ، کتنے لوگ یہاں ماشاءاللہ موجود ہیں، شعراء حضرات، حضرت مولانا محمد فیصل صاحب دامت برکاتہم، اور حضرت مولانا سعید انور ندوی صاحب دامت برکاتہم، اور پھر اسی طریقے سے ہمارے بھائی جناب سہراب صدیقی صاحب، ہمارے بھائی جناب شاہد نسیم صاحب، ہمارے بھائی شیخ اسلم صاحب، اسی طریقے سے ہمارے اور بھی بھائی جناب سہیل صاحب، اور اسی طریقے سے ہمارے اور بھائی محمد ظفر رستم صاحب، اور بھی ہمارے ممبران کمیٹی سب موجود ہیں۔ ان کو اللہ نے علمی صلاحیتوں سے نوازا۔ اور پھر سب سے بڑی بات، صدر محترم کے والد محترم عزت مآب عالی وقار جناب حاجی انوار الحق صاحب دامت برکاتہم، جن سے مل کے بڑی خوشی ہوئی۔ میں ان کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ حضرت والا آپ قابل مبارکباد ہے کہ آپ کے بیٹوں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ اللہ نے ہمیں ترقی دی ہے، ہم کالج کھولیں گے، اپنے ابا کے نام کا کالج کھولیں گے۔ میں صدر محترم کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں، آپ کے بھائیوں کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے باپ کی لاج زندگی میں رکھی ہے، زندگی میں رکھی ہے۔ ہوتا یہ ہے عام طور پر کہ لوگوں کے باپ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں، میرے باپ بڑے اچھے تھے، میرے باپ بڑے اچھے تھے، نہیں، زندگی میں اپنے باپ کو اچھا کہو، ان کی خدمت کرو اور ان کے نام کو آگے بڑھاؤ۔ میں آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں اور آپ کو سلامی پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنے باپ کے نام کا کالج کھولا۔ کتنی مصیبتیں آپ نے اس کالج کے مانیتا کے لیے اٹھائی ہے، ساری مصیبتوں کو جھیلنا آپ کے لیے آسان ہے، لیکن اپنے باپ کے نام کے کالج کو بدل دیں، اس نام کو بدلنا آپ کے لیے آسان نہیں ہوا۔ اللہ کی مدد آئی، آپ کو عالی شان مانتا اس کالج کی ملی۔ اس لیے میں آپ کو، آپ کے بھائیوں کو، سب کو مبارکبادی دیتا ہوں اور آخر میں یہ کہہ کے ہٹنا چاہتا ہوں کہ شعراء حضرات ہماری بات کو نہ پکڑیے گا، شعراء حضرات ہماری بات کو نہ پکڑیے گا۔ میں آپ سے یہ کہہ کے ہٹنا چاہتا ہوں، دیکھو ایک مولانا 4 گھنٹے میں جو بات کہتا ہے، 4 گھنٹے میں جو بات کہتا ہے، ایک شاعر اسلام 2 شعر میں پوری بات کہہ دیتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں، آپ بہت خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کو یہ فن دیا ہے۔ لیکن یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، ارے اس کو وہ اشعار دے دو، اس کو وہ کلام دے دو، اس کو وہ فکر دے دو کہ یہ اپنے گھر میں جا کر اپنے ماں کی خدمت کرنے والا بن جائے، اپنے باپ کی خدمت کرنے والا بن جائے، اپنے بڑے بھائیوں کا احترام کرنے والا بن جائے، اور اپنے گھر سے جہالت کا خاتمہ کرنے والا بن جائے، اور سب کو پڑھنے لکھنے کی دعوت دینے والا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس عظیم الشان پروگرام کو قبول فرمائے، نعتیہ مشاعرے کو قبول فرمائے، اور تعلیمی بیداری کے سلسلے میں اللہ نے جو بات ڈالی ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ مسلمانوں دونوں طرح بیدار ہو جاؤ، عصری علوم میں بیدار ہو جاؤ، دینی علوم میں بیدار ہو جاؤ۔ زمانہ آپ کا استقبال کرے گا، زمانہ آپ کا استقبال کرے گا، لوگ آپ کا استقبال کریں گے۔ اس عظیم الشان جلسے میں عزت مآب جناب ابو سالم صاحب انصاری دامت برکاتہم اور بھی دانشوران حضرات تشریف فرما ہے، سب کی آمد کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے۔ میرے ساتھ میرے چھوٹے بھائی
جناب محمد عادل لکھنوی بھی تشریف لائے ہیں، ان کی آمد کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ بس میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ نفع دینی دیکھ، دنیا کی بہبودی نہ دیکھ، مرضی رب دیکھ، اپنی مصلحت کوئی نہ دیکھ، تو اکیلا، تیرے دشمن سینکڑوں یہ بھی نہ دیکھ، قدرت حق پر نظر رکھ، اپنی کمزوری نہ دیکھ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔